عبداللہ ابن شباز سیمری بصرہ شہر کے ایک گاؤں سیمرا میں ظاہر ہوا۔ وہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس نے اپنے فتنہ پرور مریدوں کے ساتھ مل کر نہ صرف عام عوام کو گمراہ کیا بلکہ بہت سے اہل علم اور اہل نظر افراد بھی اس کی سازش کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ اہل سیمرا اس کی پرستش کرنے لگے۔ ابو عبداللہ کا باپ ابو محمد علی بن حسین بغدادی، جو شباز کے نام مشہور تھا، ایک مشہور کبوتر باز تھا۔ باپ کے اس فن میں بیٹے کو بھی کمال حاصل ہے تھا۔ ابو عبداللہ ابن شباز سیمری کے مریدوں اور معتقدین کی بڑی تعداد تھی جو مختلف شہروں میں قیام پذیر تھی۔ ان سے رابطے کے لیے نامہ بر کبوتروں کا بہترین استعمال ہوتا تھا، خصوصاً مختلف علاقوں کی خبر کے حصول کے لیے نامہ بر کبوتر بہت کارآمد تھے۔ ابو عبداللہ ابن شباز نے نہ صرف کم فہم عوام کو ہی گمراہ نہیں کیا بلکہ ذی فہم اور عقل و شعور والوں کو بھی فتنوں میں مبتلا کیا۔ اس کے شعبوں میں سب سے اہم اور قابل ذکر کبوتر بازی ہے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے بھی وہ کبوتروں کے ذریعے پیغام بھیجتا اور لوگ اسے خدائی تنبیہ سمجھ کر دشمنی سے باز رہتے تھے۔ جب بھی کوئی شخص کسی شہر سے ابن شباز کے یہاں آتا تو وہ فوراً ایک پیغام لکھ کر کبوتروں کے ذریعے سے متعلقہ شخص کے علاقے میں قیام پذیر اپنے کسی مرید کے پاس بھیجتا، اور جواب میں وہ مرید وہاں کی نئی صورتحال یا کوئی نئی خبر اسی کبوتر کے ذریعے سے لکھ کر روانہ کر دیتا، اور وہ اچانک کسی وقت چونک کر بتاتا کہ فلاں علاقے میں فلاں واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ جب وہ شخص واپس آ کر اس واقعے تصدیق کرتا تو سچ پاتا، اور اس طرح سے ابن شباز کی غیب دانی کا یقین ہو جاتا اور وہ اس کی خدائی کا دعویٰ تسلیم کر لیتا۔ معلوم نہیں اس فتنہ پرور کو کس مسلمان حاکم نے عبرتناک انجام تک پہنچایا، یا وہ خود ہی اپنی موت مرا، لیکن بہرحال فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ کر دیا۔ ابو منصور اجلی، یہ شخص ابتدا میں امام جعفر صادق کا معتقد تھا لیکن پھر ایک دن نبوت کا دعوے دار بن بیٹھا۔ ابتدا میں ابو منصور اجلی امام جعفر کا معتقد اور رافضی غالی تھا، لیکن جب امام حمام نے عقیدہ رافضیہ کے سبب اپنے یہاں سے خارج کر دیا تو دل میں بیٹھا غبار نے غلط راستے کی رہنمائی کر دی، اور اس نے چند روز میں ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ امام محمد باقر کا خلیفہ اور جانشین ہے، اور یہ کہ امام محمد باقر کا درجہ امامت اس کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ امام محمد باقر کی رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر بلا کر یہ کہا کہ اے بیٹے، لوگوں کی طرف میرا پیغام پہنچا دے۔ امامت سے پہلے جو باتیں حضرت علی سے منسوب کرتا تھا، امامت کے دوران ان باتوں کو خود سے منسوب کرنے لگا۔ قرآن کریم کے نصیح شریعہ میں عجیب و غریب طویل کرتا تھا، مثلا یہ کہ جنت اور دوزخ کے تعلق سے کہتا کہ جنت دراصل دنیاوی عیش و آرام کا نام ہے اور دوزخ کا مطلب دنیاوی پریشانیاں ہیں۔ کبھی کہتا کہ جنت سے قابل احترام اور نسبت اہل بیت ہیں اور دوزخ سے مراد نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی وغیرہ ہیں۔ کبھی حضرت علی اور ان کی اولاد کو فرائض سے تعبیر دیتا اور کبھی دوسرے اجلا صحابہ کو محرمات کہہ دیتا۔ نبوت کے متعلق اس کا عقیدہ تھا کہ اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر چلے گئے، ورنہ دراصل ان کو حضرت علی کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ابو منصور اجلی کی تعلیم یہ تھی کہ جو کوئی امام تک پہنچ جائے اس سے تمام تکلفات شرعیہ اٹھا لیے جاتے ہیں، اور یہ کہ جو کوئی ابو منصور اجلی کے عقائد و فکر سے اختلاف رکھنے والے 40 افراد کو قتل کرے گا اسے قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ختم نبوت کا انکار، باطل عقائد اور تعلیمات کفریہ کے سبب ابو منصور اجلی پر کفر کا فتویٰ لگا، چنانچہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے مقرر کردہ والی عراق یوسف بن عمر ثقفی کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے ابو منصور اجلی کو گرفتار کر کے کوفہ میں لوگوں کے سامنے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اس طرح وہ اپنی عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو، اور ہاں، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔